بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس درس دوم، اس سبق میں ہم ضمائر کی مشق کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں اور فارسی میں جو اردو ضمیریں ہیں ان کا فارسی ترجمہ کیا ہے۔ تو وہ الفاظ تھے او، آن، وے، آنان، آنہا، تو، شما، من، ما۔ اب ہم اس سبق میں ان سب کی مثالیں دیکھیں گے اور ان سب کی مزید مثالیں بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے دوران ہم کچھ مزید فارسی کے الفاظ سے بھی واقفیت حاصل کریں گے، تو ہمارا ایک اگلا قدم فارسی زبان سے مناسبت پیدا کرنے والا اٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مثالیں دیکھیے۔ او خوب ہست، وہ اچھا ہے۔ آنہا خوبان ہستند، وہ سب اچھے ہیں۔ تو خوب ہستی، تو اچھا ہے۔ شما خوبان ہستید، آپ سب اچھے ہیں۔ من خوب ہستم، میں اچھا ہوں۔ ما خوب ہستیم، ہم سب اچھے ہیں۔ یا ما خوبان ہستیم، ہم سب اچھے ہیں۔ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، خوب ہستیم اور خوبان ہستیم۔ مزید دیکھیے۔ من دیدم، میں نے دیکھا۔ من دیدم اورا، میں نے اس کو دیکھا۔ من دیدم آنہارا، میں نے ان سب کو دیکھا۔ من دیدم ترا، میں نے تجھے دیکھا۔ من دیدم شمارا، میں نے آپ کو دیکھا۔ او دید مرا، اس نے مجھ کو دیکھا۔ او دید مارا، اس نے ہم کو دیکھا۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ ان مثالوں میں من صرف سمجھانے کے لیے لگایا ہے، ورنہ میں نے دیکھا کے لیے صرف دیدم کہنا کافی ہے۔ یعنی آپ نے کہا دیدم تو مطلب میں نے دیکھا۔ من دیدم، من لگانا ضروری نہیں ہے۔ من دیدم کا مطلب ہوگا میں نے دیکھا، یعنی جب زور دینا ہو نا آپ کو بات پر تب ہم کہیں گے من دیدم، ورنہ صرف اگر کہنا ہو کہ میں نے دیکھا عام سے انداز میں تو صرف دیدم کہنا کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ شعری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی فارسی میں من لگا سکتے ہیں، من دیدم کہہ سکتے ہیں۔ اب مزید مثالیں دیکھیے۔ این رومال از او است، یہ رومال اس کا ہے۔ این رومال از آنہا ہست، یہ رومال ان سب کا ہے۔ این رومال از تو ہست، یہ رومال تیرا ہے۔ این رومال از شما ہست، یہ رومال آپ کا ہے۔ این رومال از من است، یہ رومال میرا ہے۔ این رومال از ما ہست، یہ رومال ہم سب کا ہے۔ مزید دیکھیے۔ آن کتاب او ہست، وہ اس کی کتاب ہے۔ آن کتاب آنہا ہست، وہ ان کی کتاب ہے۔ آن کتاب تو ہست، وہ تیری کتاب ہے۔ آن کتاب شما ہست، وہ آپ کی کتاب ہے۔ آن کتاب من ہست، وہ میری کتاب ہے۔ آن کتاب ما ہست، وہ ہم سب کی کتاب ہے۔ تو ان ساری مثالوں میں ہم نے ضمیروں کو اور آن اور این کو استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ درج ذیل دونوں جملوں میں معنوی لحاظ سے فرق ہے۔ یہ کتاب میری ہے اور یہ میری کتاب ہے۔ یہ کتاب میری ہے، اس میں ہم زور دے کر کہنا چاہتے ہیں تو اس کی فارسی میں ہم کہیں گے این کتاب از من است۔ اور اگر ہم کو مجھے کہنا کہ یہ میری کتاب ہے عام سے انداز میں، تو پھر میں کہوں گا این کتاب من است، یہ میری کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس سبق میں ہم نے ضمائر کی مشق بھی کر لی، اور اب درج ذیل الفاظ ہم نے اس میں اضافی طور پر جو سیکھے ہیں وہ یہ ہیں۔ خوب کا مطلب ہے اچھا، اور خوبان اس کی جمع ہے، اس کا ترجمہ ہے اچھے، اور ہست کا ترجمہ ہے۔ اسے ہست بھی کہتے ہیں اور است بھی کہتے ہیں، یعنی ہا کے ساتھ بھی درست ہے، الف کے ساتھ بھی ہے۔ ایک بہت عام سا لفظ ہے جی، آپ نے آج سیکھ لیا اس سبق میں کہ فارسی میں اس کے لیے دو لفظ ہیں، ہست اور است۔ انگلش میں جیسے اس کے لیے ہے از، از، اور عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ عربی ایک الگ ہی زبان ہے ماشاءاللہ۔ مطلب زید کھڑا ہے کو ہم فارسی میں کہیں گے زید قائم است، زید ایستادہ است، است کہیں گے آخر میں نا۔ تو عربی میں ہم کہیں گے زید قائم، اس کے اندر زبر زیر پیش سے ہی بھی ترجمے باز بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہست کا مطلب ہے، ہستند کا مطلب ہے ہیں، اور یہ غائب یعنی وہ سب اگر ہم کو کہنا ہو وہ سب ہیں تو ہم کہیں گے ہستند۔ آنہا ہستند، وہ سب کیا ہیں وہ آگے جو بھی لگا دیں ہم۔
آنہا خوبان ہستند وہ سب اچھے ہیں، آنہا بدان ہستند وہ سب برے ہیں، بد کی جمع بدان۔ ہستی کا مطلب ہے تو ہے، ہستیت کا مطلب ہے آپ سب ہیں، ہستم کا مطلب ہے میں ہوں، ہستیم کا مطلب ہے ہم ہیں۔ اس میں جو آپ میں اور ہم میں ترجمے میں لگا رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ہستی کا مطلب ہے ہستیت کا مطلب ہے ہیں، ہستم کا مطلب ہے ہوں، اور ہستیم کا مطلب ہے ہیں۔ مگر یہ جو ہیں دیکھیں، ہستند، ہستید، ہستیم تینوں کا مطلب ہے ہیں، مگر ہستند جمع غائب کے لیے ہے یعنی ان سب کے لیے، اور ہستید جمع حاضر کے لیے یعنی آپ سب کے لیے، اور ہستیم جمع متکلم یعنی ہم سب کے لیے ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہم نے اس میں سیکھا دید، جس کا ترجمہ ہے اس نے دیکھا۔ ایک اور لفظ ہم نے سیکھا دیدم، اس کا مطلب ہے میں نے دیکھا، مطلب دید اس نے دیکھا، دیدم میں نے دیکھا۔ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ اسباق میں مزید تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، پھر اس میں ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ تو نے دیکھا، تم نے دیکھا، اس نے دیکھا، ان سب نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ان سب کے لیے جو الگ الگ لفظ بن کر آتے ہیں، دید، دیدن، دیدی، دیدے، دیدم، دیدم، وہ ہم آئندہ اسباق میں سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور لفظ ہم نے اس میں سیکھا این، یہ یا معروف کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ۔ اور ایک اور لفظ ہم نے سیکھا آن، اس کا ترجمہ ہے وہ۔ اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اس میں ای اور آن لکھتے ہیں، اور جو فارسی بان نہیں ہے اردو دان ہے وہ ای اور آن بھی اس کو پڑھتے ہیں، مگر جو فارسی والے ہیں وہ اس کو این اور آن، این اور آن نون کے ساتھ پڑھتے ہیں، نون کے ساتھ۔ اس میں جو شاعری کرتے ہیں نا حضرات، وہ ایک بات دھیان سے مزید اس میں سمجھ لیں کہ ای کا وزن ہے فا یعنی دو، ہجائے بلند ہے، یہ سبب خفیف جس کو کہتے ہیں، اور آن بھی سبب خفیف ہے، اور فارسی والے اس کو نون کے اعلان کے ساتھ لکھتے ہیں این آن، مگر شاعری میں باندھتے اس کو وہ بھی دو ہی ہیں۔ تو وہ اس کو کیسے دو باندھتے ہیں کہ وہ پڑھنے میں یا کو گرا دیتے، این آن، اس کو جلدی سے ادا کرتے ہیں، تو وہ ہجائے بلند کے لیے جتنی آواز نکلتی ہے اتنی آواز نکالتے ہیں۔ مگر فارسی اسلوب میں اگر آپ کو پڑھنا ہے نا تو آپ این اور آن نہ کریں، این اور آن پڑھیں، این اور آن لکھیں، بے شک این اس کو لکھیں، نون کے ساتھ نہیں نہ لکھیں۔ ایک لفظ ہم نے اس میں سیکھا رومال، وہ فارسی میں بھی رومال کہتے ہیں، اردو میں بھی رومال کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ رومال اردو میں ہم جو کہتے ہیں نا یہ فارسی کا ہی لفظ ہے۔ رو چہرے کو کہتے ہیں، اور مال کا مطلب ہے مال، مالی دن سے ہے ملنا، چہرے کو ملنے والا، چہرے کو صاف کرنے والا، جو کہ رومال۔ تو یہ رومال فارسی کا باقاعدہ ایک لفظ ہے مشتق، جو کہ اردو میں آ کر ایسا رچ بس گیا کہ اب ہم رومال کو بالکل اردو کا لفظ سمجھتے ہیں، یہ فارسی کا ہے۔ کتاب کو فارسی میں کتاب کہتے ہیں، بک جس کو انگریزی میں بک کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کتابن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عربی زبان کا لفظ ہے کتاب، فارسی میں بھی استعمال ہونے لگا، اردو میں بھی استعمال ہونے لگا، تو یہ عربی سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کی اتنی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو زبان سیکھتے ہیں۔ اگر آپ عربی سیکھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں، انگریزی سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، تو آپ ایک ایک لفظ کو گہرائی سے ذرا سوچا کریں، اور اس طریقے سے سوچنے سے، ایک ایک لفظ میں غور کرنے سے زبان ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک، اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے سبق سے آپ نے جتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں اب تک، ان کی روشنی میں کچھ چھوٹے چھوٹے جملے فارسی زبان میں لکھیے، اور ان کا ترجمہ بھی لکھیے، اور مجھے نیچے تبصرہ خانے میں لکھ کر دکھائیے۔ میں انشاءاللہ آپ کا کام پوری طرح چیک کروں گا۔ میرے چینل پر مستقل آنے والے اس بات کے گواہ ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر چکے ہوں گے کہ الحمدللہ میں ہر کمنٹ کا رپلائی ضرور کرتا ہوں، ہر بات کا جواب دیتا ہوں۔ البتہ جو صرف تعریفی جملے ہوتے ہیں، تعریفی کلمات ہوتے ہیں، ان کو صرف لائک کرتا ہوں، بلکہ دل بھی دیتا ہوں، اور جو بات ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اس کا جواب دیتا ہوں، جو آپ پوچھتے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میری کوشش اب تک تو یہی ہے کہ میں ہر تبصرے کا جواب دوں، ہر کمنٹ کا جواب دوں۔ آگے چل کر اگر چینل اٹھ جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں کمنٹس آنے لگتے ہیں تو پھر میں دیکھوں گا، میں اس کے لیے کوئی مناسب طریقہ اختیار کر لوں گا، لیکن انشاءاللہ جواب میں اس وقت بھی دوں گا۔ اس میں پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ تمام سوالات کو سامنے رکھ کر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس میں سب سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں، تو یہ کر لیں گے انشاءاللہ، وہ بھی کر لیں گے۔ لیکن ابھی فی الحال آپ کے پاس بہت گنجائش ہے، آپ تسلی سے ویڈیو دیکھا کریں، کام سنا کریں، اور جو کام میں دیتا ہوں وہ کام آپ لکھ کر نیچے پیش کیا کریں۔ میں انشاءاللہ پورے طریقے سے آپ کے سامنے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔